إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ
احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس میں سامعین محترم، گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کے خطبات میں میں نے فتح مکہ کے عنوان پر اور اس کے بعد غزوہ حنین کے موضوع پر کچھ باتیں بیان کی تھیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی مکرم رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مشرکین مکہ پر اور غزوہ حنین میں آنے والے بنو حوازن اور بنو ثقیف پر غلبہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی، جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بیت اللہ مسجد الحرام کے دروازے کھل گئے، اور وہ لوگ جو پہلے شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ اگر قریش مکہ غالب رہے تو ہم اپنے آبائی دین پہ قائم رہیں گے، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی غالب آ گئے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے اور اللہ کی دین میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت میں نے قرآن کریم کی جو سورت تلاوت کی ہے، اس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی بات بتائی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر اپنے نعمت یاد دلائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعتوں کی صورت میں آئے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئے، اور جو آپ کی چاہت تھی، آپ کا مقصد تھا، وہ پورا ہو گیا، اور آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ تو آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کا یہی عنوان ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں کیسے داخل ہوئے۔
لوگ اللہ کے دین میں کس طرح داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ مختلف علاقوں سے، شہروں سے، دیہاتوں سے وفد آئے اور مدینۃ المنورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی، کچھ دن وہاں گزارے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو کسی حد تک آپ سے سیکھا اور اسے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیا۔ واپس گئے اور اپنی اپنی قوموں تک، اپنے اپنے قبائل تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ یہ آنے والے وفد کثیر تعداد میں ہیں، جن کا سلسلہ وار میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ اس میں بڑی ایمان افروز باتیں ہیں، بڑی عبرت اور بڑی نصیحت کی باتیں ہیں، ان میں ہمارے لیے بڑا سبق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور سمجھ کر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں بنو حوازن اور بنو ثقیف قبائل پر غلبہ عطا فرما دیا تو آپ ان کا مال اور ان کے قیدی بنا کر لائے۔ مکہ المکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جعرانہ۔ وہ جگہ اب بھی موجود ہے، وہاں مسجد بھی موجود ہے جو مسجد جعرانہ کے نام سے مشہور ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو وہ احرام باندھنے کے لیے تنعیم جاتے ہیں، مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احرام بند کراتے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد جعرانہ میں بھی جاتے ہیں، وہاں سے بھی احرام باندھ کراتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غنیمت وہاں اکٹھا کیا اور قیدیوں کو بھی وہاں جمع کیا۔ اونٹ اور بکریاں ہزاروں کی تعداد میں، اور اپنے اصحاب کرام میں سے ایک لشکر وہاں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پہنچے۔ وہاں کچھ دن ان لوگوں کا محاصرہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ایمان کی نعمت سے نوازنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس پلٹ آئے تو جعرانہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان لوگوں کا 10 دن تک انتظار کیا کہ اگر وہ لوگ آ جائیں اور ہمارے ساتھ صلح کر لیں، اسلام قبول کر لیں، تو ہم یہ قیدی اور یہ مال
ان کے حوالے کر دیں گے، واپس کر دیں گے۔ لیکن 10 دن تک وہ لوگ نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال اور وہ قیدی مجاہدین میں یعنی اپنے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے تحت جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا مکہ سے، انہیں کچھ مال زیادہ دیا، باقی مجاہدین میں سے کسی کو 6 اونٹ ملے، کسی کو 5، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیا۔ ان میں حضرت ابو سفیان کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح اور چند لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے۔ انصار مدینہ میں سے چند نوجوانوں نے آپس میں یہ بات کی کہ ہم لوگ بڑی دور دراز سے سفر بھی کر کے آئے ہیں اور اس مشن جہاد میں ہمارا خون پسینہ ہے، ہماری محنت ہے، کوشش ہے، کاوش ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھوڑا مال دیا ہے اور وہ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں انہیں آپ نے زیادہ دے دیا ہے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی طریقہ سے پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے جو سربراہ تھے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ یہ تمہارے اندر کیا چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، میرے تک یہ بات پہنچی ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی آج تک ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے، آپ کے فیصلہ کے آگے، آپ کے حکم کے آگے ہمارے سر تسلیم خم ہوتے ہیں۔ ممکن ہے چند نوجوانوں نے یہ بات کر دی ہو، بہرحال ہمارے لیے، ہمارے علم میں یہ بات نہیں، اگر انہوں نے کی ہے تو ہم معذرت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی بلا لو، پوچھ لو اور مجھے بتاؤ کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں کہ یہ لوگ مکہ والے، حنین والے، طائف والے، دیگر لوگ اپنے اپنے گھروں میں جب جائیں گے تو دنیا کا مال لے کر، اونٹ لے کر، بکریاں لے کر، درہم و دینار لے کر، دنیا کا سامان لے کر جائیں گے، لیکن تم جب مدینہ میں جاؤ گے تو اے انصار مدینہ تم اپنے ساتھ اللہ کا رسول لے کر جاؤ گے۔ یہ مال میں انہی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
اور تمہارے ساتھ میں خود جا رہا ہوں، کیا یہ تمہارے لیے دنیا کے اس مال سے بہتر نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بات سن کر یہ انصار مدینہ اش اش کر اٹھے اور کہنے لگے ہم کتنے خوش نصیب اور کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ انہوں نے جو بات کی اس کا ترجمہ کسی اللہ والے نے اس طرح کیا کہ 100 سوار اسیحاں رازے، 100 سوار اسیحاں رازے، کرنے ہیں شکر ربانا، ساڈے ونڈ محمد آیا جو سرور دوہا جہانا، لوکی کھرانوں لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں، اسی گھرانوں لے کے جائیے حوض کوثر دا سائیں، لوکاں دی دولت مکدے آخر نو مک جاوے، ساڈے دولت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رب دے نال ملاوے۔ اسی بات کی طرف اللہ احکم الحاکمین نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ انصار مدینہ یہ ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سن کر خوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار مدینہ کے لوگوں، میں تم کو بھولنے والا نہیں، تمہاری بڑی عظمت ہے، بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے میں تمہارے حصے کا ہی ہوتا، اور اب میرا رہنا سہنا، میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر سارے لوگ ایک راستے پہ چلیں اور اکیلے انصار مدینہ دوسرے راستے پہ چلوں، انصار مدینہ دوسرے راستے پہ چلیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو چھوڑ کر اس راہ پہ چلوں گا جس راہ پہ انصار مدینہ چلیں گے۔ اس تقسیم کے بعد ان دو میں سے ایک وفد آ گیا۔ دو قبیلے تھے نا غزوہ حنین میں، بنو ثقیف اور بنو حوازن۔ بنو حوازن قبیلہ کے لوگ آ گئے، اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ سے مقابلہ کیا ہے اس پہ ہم شرمندہ ہیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے اور ہمارا مال جو آپ نے بطور مال غنیمت حاصل کیا ہے اور ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ اور ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بھی تھیں، جو کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھیں۔
اور بنو حوازن قبیلہ کے جو نمائندہ تھے نا، جنہیں انہوں نے اپنا متکلم بنایا تھا، بات کرنے والا، اس نے رقت آمیز لہجہ میں کچھ اس طرح باتیں کیں کہ سننے والوں کی آنکھوں سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں میں آپ کی رضائی بہنیں بھی ہیں، رضائی خالائیں بھی ہیں اور رضائی بیٹیاں بھی ہیں، آپ ہم پہ احسان کیجئے، یہ قیدی اور یہ مال، یہ سامان ہمیں واپس کر دیجئے، اور پھر آپ کی رضائی بہن شیمہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، وہ آپ کے سامنے آئی، اس نے اپنا تعارف کروایا، اپنی پہچان کروائی، کن الفاظ میں؟ اس کے الفاظ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کسی شاعر نے اس طرح قلم بند کیا۔ شیمہ کہتی ہیں، سن وے پیر پیران دیا پیرا، تو بیٹھا ہے وچ کچہری، میں مسافر دور دراڈے، گل سن تو ایک میری، نکیا ہوندیاں ویکھی سی میں تیری شکل پیاری، بڑھیاں ہویاں ویکھی ہے ہن آ کے میں دوجی واری، تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی، گلاں یاد کرائیاں، میں شیمہ میری ماں حلیمہ، اسی ہاں تیریاں دائیاں، ماں میری تینوں دودھ پلاندے، میں سا تینوں چاندی، نال محبت تینوں چاہ کے سارا دن کھڑاندی، سن وے ویرا بدر منیرا، عالم دیا سردارا، ہن تو پر بن گیا ہے پیر جگاں دا، ملیا شان اچیرا، سن وے ویرا بدر منیرا، عالم دیا سردارا، اصحاباں تیریاں پکڑ لیاندا، قوم قبیلہ میرا، میں حلیمہ دی ہاں جائی، میں حلیمہ دی ہاں جائی، او سی تیری دائی، او بھی دائی تے میں بھی دائی، نال محبت آئی، اے گل سن کے پاک پیغمبر، اے گل سن کے چھم چھم رونے پاک رسول سہارے، اے گل سن کے چھم چھم رونے پاک رسول الہی، موڈے اتوں کمبل لا کے شیمہ ہیٹھ بچھائی، نفرت کیتی اصحابہ نے اے غیر مذہب دی مائی، کمبل پاک مزمل حضرت کیوں اس دے ہیٹھ بچھائی، نبی کے ہاں نفرت کریو، نبی کے ہاں نفرت کریو، اے رب نے ٹور لے آندی، اے ہے میری بہن رضائی جو مینو رہی کھڑاندی، حکم دیتا اصحابہ تائیں پاک رسول سہارے، چھڑ دیو سارے قیدیاں تائیں نال ادب دے، قیدی سارے نال ادب دے، شیمہ پاروں چھڑ دیو قیدی سارے، چھڑ دیو سارے قیدیاں تائیں، جد حضرت فرمایا بہن شیمہ سنے قیدیاں اوتھے کلمہ بول سنایا، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کی
اتنی عزت کی، اتنا ادب کیا، اتنا احترام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنے کندھوں سے اتار کر زمین پہ بچھائی اور اس چادر کے اوپر آپ نے اپنی رضائی بہن کو بٹھا دیا۔ یہاں تو ہم مسلمان اپنی حقیقی سکی بہنوں کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، بلکہ کئی ایسے بھی بد نصیب کہ اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ جب باپ فوت ہو جائے، والدین کی وفات کے بعد بھائی آپس میں ہی وہ ترکہ، وہ مال میراث تقسیم کر لیتے ہیں اور اپنے بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ اور بڑی بے انصافی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کریم کا فرمان لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا۔ مال میراث میں جس طرح مردوں کا حق ہے، اس طرح اس چھوڑے ہوئے مال میں عورتوں کا بھی حق ہے، یعنی جیسے بھائیوں کا حق ہے ویسے بہنوں کا بھی حق ہے۔ کیا تم اس پہ بھی خوش نہیں کہ اللہ نے بہن کی بنسبت بھائی کو دگنا حق دے دیا ہے؟ بھائی کے 2 حصے اور بہن کا 1 حصہ، لیکن ان کو ابھی تک صبر نہیں آتا۔ اور کئی والدین بھی جو اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرتے ہیں، بیٹوں کو دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ اگر ان کو سمجھایا جائے، کہا جائے تو جواب کیا ملتا ہے؟ وہ جی اپنے گھر بار والیاں ہیں۔ تو کیا بیٹے اپنے گھر والے نہیں ہوتے؟ اور کچھ یہ جواب دیتے ہیں کہ بہن نے اپنی خوشی سے چھوڑ دیا، بھائی کو خوشی سے کوئی نہیں چھوڑتا، وہ مجبور ہو کر چھوڑتی ہیں۔ جب بھائی کہتے ہیں نا یا مال وراثت میں سے حصہ لے لے یا پھر ہمیں چھوڑنا ہوگا، اگر مال اس میں سے حصہ لے گی تو پھر آج کے بعد ہمارا دروازہ تیرے لیے بند۔ وہ بیچاری مجبور ہو کر چھوڑ دیتی ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ بہن نے چھوڑ دیا بھائی کو، بھائی کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو یہ سب بے انصافی، ظلم اور زیادتی پہ مبنی باتیں ہیں، اور اس کا قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہوگا، اور وہاں بیٹا چھڑانے کے لیے نہیں آگے آئے گا۔ باپ کا گریبان ہوگا اور بیٹی کا ہاتھ ہوگا۔ تو اس لیے جہاں ہم نماز کا، روزے کا، دیگر اعمال کا خیال کرتے ہیں نا، وہاں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ خود تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے کہ اپنی اولاد میں عدل اور انصاف کرو، بے انصافی نہ کرو، ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ تو خیر بات دور نہ چلی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رضائی بہن آئی، بنو حوازن کا وفد آیا، انہوں نے منت سماجت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے پہلے 10 دن پورا تمہارا انتظار کیا تھا لیکن تم لوگ نہیں آئے، میں نے مال تقسیم کر دیا، تمہارے قیدی بھی تقسیم کر دیے، اور اب تم آئے ہو، میں پھر بھی تمہاری قدر کرتا ہوں
کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدردان ہوں، بے قدری کرنے والا نہیں ہوں۔ اب دو میں سے تم ایک چیز لے سکتے ہو، یا اپنا مال و متاع لے لو یا قیدی لے لو۔ اگر اونٹ بکریاں اور دوسرا مال لینا ہے پھر قیدی نہیں ملیں گے، اور اگر اپنے قیدیوں کو لینا ہے تو پھر مال چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے باہمی مشورہ کے بعد آ کر یہ کہا کہ ہمارے قیدی جو ہیں نا وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، مال آپ رہنے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیا، سب لوگ آئے، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ لوگوں، باقی بکریاں، اونٹ اور دیگر سامان وہ اپنے پاس رکھو، اور جو قیدی میں نے تقسیم کیے ہیں ان کو واپس کر دو۔ یہ لوگ آئے ہیں، ان کو واپس کرنے ہیں۔ جو دل کی خوشی سے واپس کر دے فابیہا، اگر کوئی دل کی خوشی سے واپس نہیں کرنا چاہتا وہ بھی کر دے تو ہم اسے بعد میں اس کا جو ہے نا فدیہ، اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ دے دیں گے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا کروں گا، میں اس کا خود ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ تمام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہماری سر آنکھوں پر، ہم دل کی خوشی سے ان تمام قیدیوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ جس طرح چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ کیونکہ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی ہر بات مانتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا ہر حکم تسلیم کرتے ہیں، اور جب حکم نہیں ماننا تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نبی علیہ السلام کا حکم تسلیم کرتے ہوئے سب نے بنو حوازن قبیلہ کے تمام قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہاں سے احرام باندھتے ہیں، مکہ میں تشریف لاتے ہیں، اور بیت اللہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما دے۔ اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر آپ مکہ سے واپس مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اب یہ دوسرے قبیلہ کے لوگ بنو ثقیف یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس بنو ثقیف قبیلہ میں سے پہلے ایک آدمی آتا ہے جس کا نام ہے عروہ ابن مسعود، جو عروہ ابن مسعود ثقفی کے نام سے مشہور ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ المنورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا،
مسلمان ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں واپس طائف میں اپنے علاقہ میں جا کر اپنے قوم اپنے قبیلہ کے لوگوں کو تبلیغ کروں۔ کیا کروں؟ تبلیغ کروں، ان کو اللہ کے دین کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عروہ طائف کے لوگ بڑے سنگ دل ہیں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، میں ان کو آزما چکا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ان کے نزدیک بڑی عزت ہے، بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ وہ برا سلوک نہیں کریں گے، میری بات کو وہ سنیں گے، سمجھیں گے اور مان بھی لیں گے، تو آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے تو اجازت ہے لیکن محتاط رہنا، وہ لوگ بڑے شریر ہیں۔ یہی ہوا۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے لوگوں میں پہنچے اور فرمانے لگے اے میری قوم کے لوگوں تمہارے اسی میں خیر ہے، اسی میں عزت و وقار ہے، اسی میں کامیابی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ یہ کہنے کی دیر تھی، وہ قبیلہ وہ قوم کے لوگ جو پہلے بڑی عزت کرتے تھے اور بڑی محبت اور پیار کرنے والے عروہ کے ساتھ، لیکن جب اللہ کی توحید اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی، وہ خون کے پیاسے اور جان کے دشمن بن گئے۔ یہ دین اسلام ایسے ہی نہیں ہم تک پہنچ گیا، اس میں انبیاء کی اور اصحاب کرام کی بڑی قربانیاں ہیں۔ وہ لوگ یک بارگی سے حملہ کر دیتے ہیں اور عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہ چاروں طرف سے تیر برسانا شروع کر دیے۔ اسی موقع پہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تیر لگا، جسم سے خون کا فوارہ چلا، روح پرواز کرنے لگی تو فرمانے لگے فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ لوگ زندہ رہ کر بھی ناکام ہوتے ہیں، انہیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی، اور کئی دنیا سے جاتے جاتے بھی اس بات کا اعلان کر جاتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل گئی۔ کس بات میں کامیاب ہوئے؟ جو مقصد تھا، جو چاہت تھی، جو تمنا تھی وہ پوری ہو گئی، یعنی حصول جنت میں، جنت کے داخلہ کے لیے جو میری کوشش تھی اس میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ یہ کیوں اعلان کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور جنت کے درمیان جتنے بھی پردے حائل تھے سب کو ہٹا کر انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا دیا۔ نبی علیہ السلام تک مدینہ المنورہ میں اس بات کی خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عروہ کی مثال اس شہید کی سی ہے جس شہید کا تذکرہ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم کی سورہ یاسین میں کیا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے والے جو ترجمے سے پڑھتے ہیں نا، ان کے سامنے ایک بڑا خوبصورت منظر آتا ہے۔ اللہ نے ایک شہید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس پہ قوم کے لوگوں نے حملہ کیا تھا نا،
जिस्म से जान निकल रही है, और वो ऐलान करते हुए फरमाते हैं क़ाला या लैता क़ौमी यअलमून। बल्कि इससे पहले अल्लाह फरमाते हैं क़ील अदख़ुलिल जन्नह, क़ील अदख़ुलिल जन्नह। कुछ वो लोग होते हैं जो कब्र में जाते हैं, कब्र में महशर के मैदान तक, क़यामत के दिन तक सोना होता है, और क़यामत के दिन उठेंगे, फिर हिसाब होगा, तराजू लगेगा, वज़न होगा, उसके बाद फ़ैसला होगा, फिर जन्नते जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में जाते हैं। लेकिन इधर अल्लाह फरमाते हैं जो मेरी राह में अपने जानों के नजराने पेश करने वाले, शहीद होने वाले, उनको मैं नकद जन्नत दे देता हूँ और जन्नत में उन्हें उनका आला मकाम दिखा देता हूँ। उन्होंने अपना मकाम देखकर फरमाया या लैता कौमी यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में दाखिल हो जा। अब वो कहने लगे ऐ काश जो मर्तबा मुझे मेरे रब ने अता किया है, मेरे रब ने मुझे जिस इज़्ज़त व अज़मत से नवाजा है, काश इस बात का इल्म मेरी कौम के लोगों को भी हो जाए। अहले ईमान हमेशा अपनी कौम, अपने कबीला के खैर खा होते हैं। वो दुनिया से जाते जाते भी यही कह रहे हैं काश इस बात का इल्म मेरी कौम को भी हो जाए। जिस रास्ता में मैंने जान दी है वो भी इसी रास्ता में जाने देने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब फिक्र ना कर, तेरा ये पैगाम तेरी कौम तक, सिर्फ तेरी कौम तक ही नहीं क़यामत तक आने वाली तमाम कौमों तक पहुंचा दूंगा। मैं बता दूंगा जो मेरी राह में अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं उनको जन्नत में ये अजीम मर्तबा मिलता है। अब ये उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। बाद में बनु सक़ीफ़ कबीला के लोग जमा हुए और आपस में कहने लगे हम अपने अंदर ये सख्ती, ये शिद्दत कब तक रखेंगे, कब तक हम अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करते रहेंगे। आप देख नहीं रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी तमाम कबाइले अरब पे गालिब आ गए हैं, अब बाकी सिर्फ हम लोग रह गए हैं या चंद और कबाइल होंगे। तो इसलिए हमारी इज़्ज़त और बेहतरी इसी में है कि हम भी उनके दीन में दाखिल हो जाएं और उनसे सुलह कर लें। कहने लगे ठीक है। अब उन्होंने 15 आदमियों पे मुश्तमिल एक वफ़द मदीना में भेजा। ये पहली दफ़ा बनु सक़ीफ़ कबीला का वफ़द मदीना में आया था। मदीना के करीब पहुँचे तो सय्यदना मुगीरा इब्न शोबा सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो भी इसी कौम के थे, बनु सक़ीफ़ में से। जानवर चरा रहे थे चरागाह में, देखकर बड़े खुश हुए और बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। रास्ता में सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا مغیرہ کہاں جا رہے ہو؟ بڑی تیزی کے ساتھ بتایا میری قوم کے لوگ، بنو ثقیف کے لوگ آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بشارت، خوشخبری دینے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اسی بات کی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں آ کر داخل ہو جائیں۔ جو جہنمی ہیں وہ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مغیرہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہ بشارت آپ مجھے سنانے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسے کہتے ہیں سبقت، نیکی کے کام میں آگے بڑھنا، پہل کرنا۔ اجازت لی، انہیں واپس کیا، اور خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی کہ طائف کے لوگ، بنو ثقیف قبیلہ کے لوگ مسلمان ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ آپ بڑے خوش ہوئے، وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ مسجد نبوی میں ٹھہرایا، مسجد نبوی کے صحن میں ان کے لیے خیمہ لگوایا، تاکہ یہ لوگ مسلمانوں کا آنا جانا، ان کی عبادات کے طریقے، ان کا آپس میں باہم ملنا جلنا اور بولنا، اللہ کا ذکر اذکار کرنا، یہ دیکھ لیں۔ اس کا بھی ایک بڑا اثر ہوتا ہے لوگوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس بات کا حکم دیا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر مشرکین میں سے کوئی لوگ آئیں آپ کے پاس پناہ حاصل کرنے کے لیے، آپ ان کو اپنے قریب کریں، اپنے پاس رکھیں، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لیں اور سننے کے بعد واپس جا کر اپنے قوموں کو سنانے لگ جائیں، اس لیے کہ وہ بے علم لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ ماہ رمضان کا ہی مہینہ تھا، آپ ان کے لیے سحری کے وقت بھی کھانا بھیجتے رہے، افطاری کے وقت بھی، اور کھانا پہنچانے کے لیے آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ اور ان میں سے ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، تقریباً 8 یا 9 سال یا 10 سال عمر ہوگی، نام کیا ہے عثمان بن ابی العاص، عثمان بن ابی العاص۔ دیکھیے بچے کا شوق، اللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ اور یہ شوق پیدا کر دیں۔ یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو کر بیٹھتا ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو، قرآن کریم کی آیات کو توجہ سے سن کر یاد کر لیتا ہے، اور یہ جب واپس اپنے خیمے میں آ جاتے پھر بھی بیٹھے رہتے عثمان بن ابی العاص، اور نبی علیہ السلام سے قرآن کریم کی صورتیں آیات یاد کرتے رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو یہ کبھی ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھ جاتے، کبھی عمر فاروق کے پاس بیٹھ جاتے، یعنی اپنا پورا وقت اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کھپا دیتے۔
جب یہ واپس جانے لگے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کو ہمارا امام اور امیر مقرر کر دیں تاکہ ہم اس سے علم حاصل کریں اور اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ تم میں جو سب سے تھوڑی عمر والا ہے، سب سے چھوٹی عمر کا بچہ 9 یا 10 سال کی عمر جس کی ہے، تمہارا امام بھی یہ ہے، امیر بھی یہ ہے۔ دین کے معاملہ میں عمر نہیں دیکھی جاتی، قد کاٹھ نہیں دیکھا جاتا، امامہ نہیں دیکھا جاتا، پگڑی نہیں دیکھی جاتی، ٹوپی یا اینک نہیں دیکھی جاتی، دستار نہیں دیکھا جاتا، قوم یا قبیلہ نہیں دیکھا جاتا، علم دیکھا جاتا ہے۔ جس کے پاس علم زیادہ ہے وہی امام ہوگا، وہی امیر ہوگا۔ اور اسی طرح آپ نے عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی عمر 7 سال تھی نا، ان کو امیر مقرر کیا تھا۔ وہ آگے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں اور پیچھے 70 80 100 سال کے بوڑھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دی، فرمایا جب نماز پڑھانے لگے تو نے خیال کرنا ہوگا تیرے پیچھے کچھ بیمار بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، نماز کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہوگا بلکہ اعتدال کے ساتھ نمازیوں کا خیال کرنا ہوگا۔ اچھا، جب یہ وفد طائف سے چلا تھا نا، قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ ان چند شرائط پہ تم لوگوں نے صلح کر کے آنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ شرائط انہوں نے آ کر رکھیں۔ پہلی شرط، جو لات نامی ہمارا بت ہے اس کو توڑا نہیں جائے گا، پہلی شرط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا دین، تمہارا اسلام نامنظور، سب سے پہلے بت کو توڑنا ہوگا۔ اگر بت نہیں توڑنا پھر تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ کہنے لگے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا یہ کریں کہ پھر وہ ہم سے نہ توڑوائیں، آپ اپنی طرف سے کچھ لوگ بھیج کر توڑوا دینا۔ تو آپ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیج کر وہ بت توڑوایا۔ دوسری شرط، نماز کی ہم پہ پابندی نہ لگائیں، وہ ہم اپنی مرضی سے پڑھیں گے، آپ پابندی نہ لگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس دین میں نماز نہیں وہ دین ہی نہیں ہے۔ ادھر ہم بھی مسلمان ہیں، ایسے ہی ہیں نا، نماز کی پابندی نہیں، نماز اپنی مرضی سے پڑھنی ہے، پھر بھی پکے مسلمان۔ اور جو ہیں وہ بھی ماہ رمضان میں فجر کے وقت 8 صفیں اور اب وہی 1 صف، وہ کدھر گئے سارے؟ کیا رمضان کے بعد نمازیں معاف ہو گئی ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے ماہ رمضان کی عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اگر اللہ کی عبادت ہے نا، پھر نماز دوسرے مہینوں میں دوسرے دنوں میں بھی اسی طرح فرض ہے با جماعت ادا کرنا جیسے ماہ رمضان میں فرض ہے۔ فرمایا کہ جس دین میں نماز نہیں وہ دین بیکار ہے، ماننا پڑا۔ اور کچھ شرائط کہنے لگے یہ زنا، شراب اور سود، یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، ایک دم ہم سے نہ چھڑوائیں، ہم آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے۔ فرمایا نہیں، جن کاموں کو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے نا، میری یہ جرت نہیں، میری یہ طاقت نہیں، میرے پاس یہ اختیار نہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے
किसी चीज़ को मैं तुम्हारे लिए जायज़ करार दे दूँ, अगर मुसलमान होते हो तो ये चीज़ें तुम्हें छोड़ना पड़ेंगी। तो बिल आखिर उन्हें ये तमाम बुराइयां छोड़ने का वादा करना पड़ा और नमाज, रोज़े और ज़कात की अदायगी का वादा करना पड़ा। फिर आपने फरमाया कि अब तुम सही मुसलमान हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सच्चा और पक्का मुसलमान बनने की और इस्लाम पे कायम रहने की तौफीक ता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।